بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. اس نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کے اجداد پہ، حضور کی آل پہ، حضور کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی امت کے تمام اولیاء پہ اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. حسب وعدہ آج کی گفتگو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی داستان محبت، داستان عشق وہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے. قرآن کریم برہان رشید کے چند الفاظ سورہ مریم سے میں نے تلاوت کیے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں جلیل القدر صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ عمر پانے والے جماعت صحابہ میں حضرت سلیمان فارسی ہیں. بعض روایات میں 300 سال کے قریب ان کی عمر ملتی ہے.
250 سال تو عموماً، لیکن بعض نے 250 سے اوپر لکھا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام میں عرض کرتا ہوں، لیکن جو ایک مشہور ہے وہ سلیمانی ہے۔ ایک ہوتا ہے سلیمان اور ایک ہوتا ہے سلمان۔ سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ وقت بھی ہیں، اور ان کی تفصیلات اور واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت سلمان ہیں۔ اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، سلمان اور سلیمان، یہ دو ناموں میں زیر زبر کا فرق کر کے جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ نبی ہیں، اور یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارسی ہیں یہ صحابی ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے احادیث کی کتابوں میں بے شمار روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مولا علی سے بھی ان کے حوالے سے کچھ روایات ملتی ہیں، اور بھی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن کریم قرآن رشید کی سورہ مریم کی 85 نمبر آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ سماعت کریں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جنہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو سختی کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں مہمان کے طور پہ پیش کیا جائے گا، یہ رب کے مہمان ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو متقین ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان کا ایک خاص پروٹوکول ہوگا، اور ایک خاص قسم کی سواریوں پہ بٹھائے جائیں گے، اور حضور نے فرمایا ان سواریوں پہ جو پالانیں ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی۔ ان سواریوں پہ انہیں بٹھا کے رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ کن کو؟ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو فرمایا یہ خاص ان لوگوں کا پروٹوکول ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آیت کا نمبر 85 ہے، سورت کا نام مریم ہے، پارہ 16 ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ یعنی کچھ چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ
متعدد احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک قربانی دی ہے، جو ایک بڑا لمبا چوڑا سفر طے کر کے ایران سے چل کے مدینہ طیبہ آئے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے جس کی وجہ سے انہیں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے، پھر ان کو ان کے ساتھ جو محبت ہے، اور اس کا محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو حکمت ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے، وہ اتنی ہے جیسے اللہ نے جناب لقمان حکیم کو جو دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی، اسی طرح کی حکمت اللہ نے جناب سلیمان فارسی کو بھی عطا فرما رکھی ہے۔ اور اس پہ مہر کون لگا رہے ہیں؟ حضرت مولا علی لگا رہے ہیں۔ جب حضرت مولا علی کی مہر لگے گی اور یہ بات محدثین اپنی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اس کو لائیں گے، اس کا مطلب ہے پھر بات بہت پختہ ہو جاتی ہے کہ حضرت مولا علی جیسی شخصیت، حضرت مولا علی جیسی ہستی جن کی تعریف کریں، اور تعریف بھی کوئی عام الفاظ میں نہیں کر رہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عقل، جو حکمت، جو شعور، جو دانائی اللہ نے عطا کی ہے، وہ دانائی جناب سلیمان حضرت لقمان حکیم جیسی حکمت اور دانائی اللہ نے جناب سلیمان فارسی کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر قرآن کریم کے وہ الفاظ دوبارہ پڑھ کے میں بڑی جلدی مختصر وقت میں یہ داستان محبت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے سسٹم جدا جدا ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں تو سب نہیں پیش ہونا ہے نا، کیونکہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، لیکن معاملات سب کے الگ الگ ہوں گے۔ سورہ مریم 16واں پارہ 85 نمبر آیت، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کچھ لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کے اوپر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو چھتر لگا لگا کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کیوں کہ وہ غافل ہیں۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جیسے سب کی زندگی برابر نہیں، ویسے سب کی موت بھی برابر نہیں۔ جب سب کی موت برابر نہیں تو پھر سب کی قبریں بھی برابر نہیں۔ جب سب کی قبریں برابر نہیں تو پھر سب کا قبروں میں رہنا بھی برابر نہیں۔ جب سب کا قبروں میں رہنا برابر نہیں تو پھر سب کا قبروں سے اٹھنا بھی برابر نہیں۔ ابو جہل کو بھی لایا جائے گا رب کے دربار میں، جناب صدیق اکبر کو بھی پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، امیہ بن خلف کو بھی جوتے مار کے لایا جائے گا اللہ کے سامنے۔ بلال حبشی کا پھر اپنے پروٹوکول ہوگا قیامت کے دن، رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے بندے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابو جہل کو بھی لایا جائے گا، حضرت صدیق اکبر کو بھی لایا جائے گا۔ یہ 86 نمبر آیت کے اندر اس کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کچھ وہ ہوں گے جن کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ قبروں سے بعد میں اٹھایا جائے گا۔ ان کی قبروں پہ سواریاں پہلے کھڑی کی جائیں گی، اور ان کی سواریوں کے اوپر جو پلامیں رکھی جائیں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور ان سواریوں کے منہ میں جو لگامیں دی جائیں گی وہ چاندی کی ہوں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو سختی کے ساتھ نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔
حضرت مولا علی سے پوچھا کہ آپ پیارے علی بتائیں ان میں سے کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے؟ جناب سلیمان فارسی کی طرف نظر دوڑا کے مولا علی فرمانے لگے جنہیں اللہ کے دربار میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا ان مہمانوں کا سب سے جو بڑا سردار ہوگا اس سردار کا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ پروٹوکول دیکھ لیا، اپنے گھر میں نہیں جا رہے، اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں تو مہمان بنا کے لائے جائیں گے۔ اب دیکھیے اتنی یہ جزا اور اتنا اعلیٰ مقدر بنا کیسے؟ ایران ہے، صوبہ اصفہان ہے، اس صوبے کی ایک بستی ہے، اس کا ایک سردار ہے جس کا نام بوزخشان ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ خود بھی آگ کا پجاری ہے، اس کا باپ بھی آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کا دادا بھی آگ کی پوجا کرتا، نسل در نسل یہ آگ کے پجاری ہیں۔ اپنے علاقے کا سردار بھی ہے، گاؤں کا چودھری بھی ہے، نمبردار بھی ہے، ساری نعمتیں دنیا کی اللہ نے عطا کی ہیں، اولاد نہیں دی، دولت بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، فراوانی ہر چیز کی ہے، اولاد نہیں۔ صبح شام اس آگ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے میرے معبود مجھے بیٹا عطا کر۔ اب آگ نے کہاں سے بیٹا دینا ہے؟ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، بلکہ میں چلیں اس پوری لمبی گفتگو کو ایک جملے میں عرض کر دوں، جو اولاد کی خواہش ہوتی ہے نا، خاص کر بیٹے کی خواہش، یہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کے دلوں میں بھی رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا رب ہب لی من الصالحین، حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت داؤد نبی نے مانگا ہے بیٹا۔ اور یہ ساری کہانی اگر کسی فقیر کی زبانی عرض کرو تو کہتے ہیں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی کہندے لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ عربی گھڑی کہتے ہیں یہ بیٹے تو نبیوں نے بھی مانگے ہیں، بوزخشان نے بھی بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا۔ بڑی دیر کے بعد بیٹے کا نام رکھا مابا۔ اب بیٹے کی عمر جب 8 یا 9 برس کی ہوئی، باپ کو کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا 2-3-4 دن کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، اس نے کہا بیٹا تو جانتا ہے کہ ہم علاقے کے سردار ہیں، اور یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ آگ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، صبح کو جلاتے ہیں شام تک جلتی رہتی ہے، شام کو جلاتے ہیں صبح تک جلتی رہتی ہے، ہم نے اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ یہاں پہ ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں، آپ میلاد کے دنوں میں ایک روایت سنتے ہیں کہ ایران کا آتش کلا اچانک بجھا، 1000 سال سے جس میں آگ چل رہی تھی اچانک ختم ہو گئی۔ ہوا کیا؟ مکے میں جب ختم نبوت کا تاجدار آیا، سیدہ آمنہ کی گود میں آفتاب نبوت نے جب رخ دکھایا، وہ ایران کا آتش کلا جو 1000 سال سے چل رہا تھا، جس کی آگ بجھتی نہیں تھی، اچانک وہ آگ بجھی۔ دیکھا ہوا کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے آ گیا وہ نور والا جس کا یہ سارا نور ہے۔ اچانک اب بوزخشان نے کہا کہ یہ آگ ہے، اس کی صبح شام حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو جلا کے رکھنا ہے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ بیٹے نے آگ کو جلایا ایک پہلے دن کے لیے، اور اس نے کہا تھا باپ نے کہ میں چونکہ 2-4 دن کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں گا، کھیتی باڑی کا کام تھا، زمینیں تھیں، مال تھا، مویشی بہت زیادہ تھے، تو باپ نے کہا کہ میرے پیچھے یہ ساری چیزوں کو دیکھ بھال بھی تم نے کرنی ہے۔ اب بیٹا گھر سے نکلا زندگی میں پہلی دفعہ، چودھریوں کا بیٹا، مالدار سامی، گھر سے نکلا اپنا ڈیرے کے اوپر دیکھنے کے لیے، توجہ اس طرف نہیں گئی۔
قریب ایک عیسائیوں کا گرجا ہے، وہاں سے کچھ چیزوں کی آواز آ رہی ہے. یہ ماں باپ اپنا سارا کام چھوڑ کے سیدھا عیسائیوں کے گرجے میں. اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی، جواب آیا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ جواب دیا گیا یہ اس کی عبادت ہو رہی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. ماں باپ نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے؟ جواب آیا اصل میں وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. اب ماں باپ نے جب اپنے رب کا تعارف سنا نا گرجا گھر سے، اس پادری کی زبانی، دل میں عشق آیا، تڑپ آئی، محبت آئی. وہ کون سا دن ہوگا جب مجھے وہ ملے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اب صبح شام ماں باپ کے دل میں ایک ہی بات ہے. والد واپس آیا، اس نے کہا دیکھ بھال کی؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا یہ کائنات بنانے والا کون ہے. باپ سمجھ گیا ہم تو آپ کی پوجا کرتے ہیں، لگتا ہے اسے کوئی بندہ مل گیا جس نے خدا کا پتہ بتا دیا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا ہم چودھری ہیں، مالدار ہیں، ہم اس علاقے کے سردار ہیں، اگر یہ کام تو نے کیا تو میری سرداری بھی جائے گی، یہ مال و دولت بھی جائے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. ماں باپ کہتا ہے بابا اب کچھ رہے یا نہ رہے، اب عشق کا مسئلہ ہے، اب محبت کا مسئلہ ہے. جس نے یہ کائنات بنائی ہے نا میں نے اس تک ایک دفعہ ضرور جانا ہے. اب ماں باپ نے رات کو پیغام بھیجا اس پادری کے نام، بابا مجھے یہ بتا وہ جو کائنات بنانے والا ہے اگر میں نے اس کو ملنا ہو تو مجھے کہاں پہ جانا پڑے گا، کتنا سفر کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں گنہگار ہوں، میں تجھے اس سے نہیں ملوا سکتا. اگر تجھے اس سے ملنا ہو پھر تجھے ایران سے سفر کر کے ملک شام جانا پڑے گا. وہاں پہ ایک پادری ملے گا، وہ بڑی اللہ اللہ کرتا ہے، وہ تجھے اس کے ساتھ ملائے گا جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اب ماں باپ کے دل میں جب یہ محبت کی چنگاری لگی نا، ساری چدراہٹ، ساری حکومت، سارا مال و منال زمین میں رکھا، کہا کچھ نہیں چاہیے، اب صرف وہ چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، کھیڑا پل گئیاں، گجل پایا سی یار دے ویکھن لئی، ہنجو رڑ گئیاں. کہاں سے چلا تھا وہ اتنا مالدار بچہ، بڑے ناز سے پلا ہوا بچہ، باپ نے گھر میں قید رکھا. وہ جس کو دعائیں کر کر کے لیا تھا باپ نے پہلی دفعہ منہ پہ تھپڑ مارا تو باپ کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے کو مارنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. جب باپ نے مارا نا بیٹے نے ایک ہی بات کی، اب باپ نہیں، اب اسی سے ملنا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. بیٹا ایران سے چلا، شام پہنچا. لمبی داستان کو چند لفظوں میں آپ کے دلوں تک اتارنا چاہتا ہوں. شام کے پادری سے آ کے سلام دعا کی، اپنا تعارف کروایا. اس نے کہا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا میں اس سے ملنے آیا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی ہے. پادری نے کہا ایسے تو نہیں یہ بات بنے گی، اگر تو اس سے ملنا چاہتا ہے تو پھر تجھے میرے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے. میرے جو جانور میں نے گھر میں رکھے ان کو چارہ ڈالنا پڑے گا، بکریاں چرانی پڑیں گی. اجے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، اجے چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جے ایس ملوں بھی لب جاوے پھر ایڈا کٹیا ایک بار بھی نہیں. ابھی تو تمہیں کیا ہی کچھ نہیں. اب اپنی ساری چدراہٹ پیچھے ایک پادری کے جوتے سیدھے کر کے شروع کیے. وقت نے ساتھ نہ دیا، ماں باپ کی عمر چڑھتی جا رہی ہے جوانی کی طرف، پادری بوڑھا ہوتا جا رہا ہے. پادری کا آخری وقت، دنیا سے جانے لگا. ماں باپ اس کے سرانے بیٹھ کے کہتا تو دنیا سے جا رہا ہے، مجھے بتا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے،
مجھے کون ملائے گا اس سے جس نے یہ دنیا بنائی ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں ملا سکتا، اگر تجھے اس سے ملنا ہے پھر اب شام سے سفر کر، اموریا چلا جا۔ کہاں پہ ایران، کہاں پہ شام، کہاں پہ اموریا؟ اگر اس سے ملنا ہے تو پھر ایک نیا سفر شروع کر۔ ماں باپ نیا سفر شروع کرتا، اموریا آیا، آگے جب اس پادری کی خدمت شروع کی، خدمت کرتے کرتے پادری کا بھی آخری وقت آیا، وہ بھی دنیا سے جانے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے کون اس سے ملائے گا جس نے دنیا بنائی ہے؟ اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو بندوں کو رب سے ملا سکے۔ میری کتابیں یہ بتا رہی ہیں وہ جس نے رب سے ملانا ہے وہ مکے میں آمینہ کی گود میں آ چکا ہے۔ ماں اگر تجھے ملنا ہے، اب ایران سے چلا تھا شام کی طرف، شام سے چلا اموریا کی طرف، اب اموریا سے بکریاں بیچتے بیچتے چراتے چراتے تجھے جانا پڑے گا مدینہ طیبہ۔ اس شہر کی نشانی یہ ہے، بڑی بڑی کھجوریں ہوں گی، وہ جو رب سے ملانے والا ہے اس کی نشانی یہ ہے، اگر کوئی صدقہ دے گا تو نہیں کھائے گا، ہدیہ دے گا تو فوراً قبول کرے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دو کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ مہر نبوت بھی لگی ہے۔ شہر کا نام نہیں پتا، لمبی لمبی کھجوروں والے درخت ہوں گے۔ اگر تجھے کوئی رب سے ملا سکتا ہے تو وہ یا زہرا کا بابا ملا سکتا ہے یا حسین کا نانا ملا سکتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے یہ سارا واقعہ درمیان سے چھوڑ دیا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا مجھے بھی۔ اب سلیمان حضرت دیکھنا ذرا، یہ مابا چلا تھا، جب اموریا سے چلنے لگے نا تو ایک قافلہ ادھر جا رہا تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اب کھجوروں کے جب نام سنا نا مابا نے تو دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی۔ اب جب یہاں سے چلنے لگا کہ عشق کا جملہ ہے، عقل میں اور علم میں اس کو آپ نے نہیں تولنا، جو ماں باپ کی زبان سے اچانک نکلا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے کالی روے آج میں ملن آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، نہیں سمجھ آئی؟ میں دوبارہ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ کیا بات۔ اب ماں باپ چلا یہاں سے قافلے کے ساتھ، قافلے والوں نے رستے میں جا کے غداری کرتے ہوئے، بچہ خوبصورت تھا، ناز سے پلا تھا، قافلے والوں نے رستے میں جا کے ماں باپ کو بیچ دیا۔ اب پیچھے کتنی غلامی کر کے آیا ہے، کبھی کسی عیسائی کی، کبھی کسی کے جوتے سیدھے کیے، کبھی کسی کی بکریوں کو چارہ ڈالا، اور اپنی اوقات کیا ہے کہ ایک چودھری کا بیٹا ہے نمبردار کا۔ اب جب رستے میں بیچا تو جس نے خریدا تھا اس نے کہا کہ میں اپنے شہر میں لے کے جاؤں گا، میرا شہر ہے مدینہ طیبہ، میرا شہر ہے مدینہ طیبہ، ڈیوٹی لگے گی کھجوروں کے باغ میں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے بڑے مہربان ہو، کھجورا ٹونڈ دیا ڈیوٹی بھی کھجوروں دے باغ وچ لا چھڑی جائے۔ اب مابا جب مدینے پہنچا، اب میری پوری گفتگو کا نچوڑ یہ جملے آنے لگے ہیں، ساری عشق کی داستان میں چھوڑ گیا ہوں بیچ میں۔ اچانک ماں باپ کھجور کی اتلی ٹہنی پہ بیٹھ کے نا، اوپر والی کھجوریں اتار اتار کے زمین پہ پھینک رہے ہیں۔ اچانک ماں باپ کے کانوں نے ایک آواز سنی، وہ جو باغ کا مالک تھا اس کا چچا زاد بیٹا آیا، اس نے کہا تجھے پتا ہے رات کو وہ قباء مسجد کے قریب مقام قباء پہ مکہ سے ایک قافلہ آیا ہے، ان میں ایک بڑا خوبصورت جوان بھی ہے، ان میں ایک بڑا حسین و جمیل ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نام کا نہیں پتا، میں نے اس سے پوچھا نہیں، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے قریب آ جاؤ، میں رب سے ملوا بھی دیتا ہوں، رب کو منا بھی دیتا ہوں۔
اب مابا نے جب یہ جملے سنے نا تو اچانک یہ نہیں کیا کہ اوپر سے آرام سے نیچے آتا، چھلانگ لگا کے سیدھا زمین پہ. کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم اپنی کوئی بات کر رہے ہیں، تو اپنا کام کر. اس نے کہا اچھا صرف اتنا بتا دو وہ کدھر بیٹھے ہیں؟ قباء پہ بیٹھے ہیں. شام کا وقت ہوا، ڈیوٹی ختم ہوئی. اب مابا نے چند کھجوریں بڑی اچھی صاف کر کے پیک کر کے مقام قباء پہ پہنچے. جا کے پوچھتے ہیں کون ہے تم میں سے وہ جو رب سے ملاتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر آئے. حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، کل سبحان اللہ، یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ. حضرت صدیق اکبر نے حضور کی طرف اشارہ کیا. کہتا ہے جناب سفر سے آئے ہوں گے، تھکے بھی ہوں گے، پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ غلام کا نا بس یہ تھوڑا سا نا یہ قبول کر لیں. حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے یہ ہدیہ ہے. وہ پیچھے نشانی بتائی تھی پادری نے، صدقہ نہیں لیں گے. کہنے لگا نہیں جی نہیں یہ صدقہ ہے تھوڑا سا. حضور نے پکڑ کے نا صحابہ کو دیا، تم بھی رکھ لو تم بھی رکھ لو تم بھی رکھ لو. حضور نے خود نہیں کھایا. اب دوسرا دن آیا، ماں باپ پھر آ گیا، حضور یہ بھی رکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے. حضور نے سب سے پہلے خود تناول فرمائی، خود تناول فرمائی. 2 نشانیاں پوری ہوگی. آخری جملہ. اب چوتھا دن آیا، ایک دن کے وقفے کے بعد. اب تیسری نشانی رہتی ہے کہ مور نبوت لگی ہے 2 کاندھوں کے درمیان. حضور پہنچے ہیں جنت البقیع کے طرف. کسی نے بتایا حضور وہاں پہ تشریف فرما. ماں باپ چلتے چلتے جب وہاں پہ پہنچا، اب حضور کے بدن مبارک کے اوپر چادر ہے. اب وہ چادر کون اتارے، کون دکھائے؟ اچانک دریائے رحمت جوش میں آیا. فرمانے لگے وہ جوان جو ماں باپ کڑا ذرا قریب آ دیکھنا یہ چادر ہٹا کے پیچھے کیا ہے. اب یہ جملے بولنے کی دیر تھی. جب حضور نے چادر مبارک ہٹائی نا، ماں باپ نے جب مور نبوت کو دیکھا چومنے لگا، جھومنے لگا. فرمایا ماں باپ تیرا نام کس نے رکھا تھا؟ عرض کی میرے بابا نے رکھا تھا. فرمایا اب تو ہمارے دامن رحمت میں آ چکا ہے. اب تیرا نام مابا نہیں ہوگا، اب تجھے آمنہ کا لال سلیمان فارسی کا نام دیتا ہے. اور اب مقام یہ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ہوگا. سلمان منا اہل البیت. فرمایا دنیا والوں مصطفیٰ کا اعلان سنو، کوئی کسی کا ساتھ دے گا، کوئی کسی کا ساتھ دے گا. اتنی دور سے آیا ہے، آج اجر یہ دینے لگا ہوں سلمان فارسی کو مصطفیٰ نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. جی میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی پتہ بھی نہیں چلتا. بات اس طرح کی شروع ہے. یقین کریں میں نے 95% اپنی ساری تقریر چھوڑ کے ایک مرض کی بات کر دی آپ کے سامنے. آئندہ جمعہ حضرت بلال حبشی کا عشق کا واقعہ ہوگا.